عرب جو ہیں وہ ان کی ایک فضیلت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، کوئی صحابی غیر عربی نہیں ہے، یعنی کوئی ہمیں ایسا کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کوئی غیر عربی صحابی ہو۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے ویل ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لیے جو ویل بیان کی یا ہلاکت بیان کی، اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ ایک شر سے ہے، اور وہ شر کیا ہے؟ وہ یاجوج ماجوج کا شر ہے۔ کراچی سے ظہیر شریف نے سوال کیا ہے بذریعہ ای میل، فرماتے ہیں کہ آج کل ایک حدیث بہت مشہور ہے ویل للعرب، اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور کیا آج کل کے حالات پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا؟ واقعاً یہ حدیث تو خیر کافی مشہور ہوئی ہے، کچھ اور ایسے اسکالرز ہیں جو اس کو بہت یعنی تواتر کے ساتھ اور اکثر و بیشتر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس حدیث سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے الفاظ سے کھیلتے ہیں، اور اپنا جو ایک دل کا ان کا ایک جذبات ہیں تو اور جو ایک ان کی تشنگی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ عرب جو ہے وہ پہلی چیز تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ عرب جو ہیں وہ ان کی ایک فضیلت ہے، اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور اسی طرح ہماری جو قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ آپ قرآن مجید کو کسی بھی زبان میں پڑھ لیجئے، آپ کو اجر نہیں ملے گا جب تک کہ آپ عربی میں نہ پڑھیں۔ تو لہذا عرب سے ہمیں اس لیے محبت ہے، اور عربی اس سے ہمیں اس لیے محبت ہے، اور عربی کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین کی زبان ہے۔ تو جو شخص عرب سے یا عربی سے یعنی کسی بھی قسم کا بیر رکھتا ہے تو یقیناً اس کے عقیدے میں کوئی کمی اور خامی ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور خواہ مخواہ پھر اس حدیث کو استعمال کر کے جو ہے وہ عرب کے اوپر انگلی اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہر قوم میں ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، کوئی صحابی غیر عربی نہیں ہے، یعنی کوئی ہمیں ایسا کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کوئی غیر عربی صحابی ہو۔ تو اتنی فضیلت اللہ نے عرب کو دی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے علاوہ، یعنی کہ اکثر یہ سمجھیں کہ تقریباً ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی عربی میں ہے، عربی گو تھے، اور عربی گو تھے، عربی بولنے والے تھے، اور پھر جو ہے وہ یعنی جو اسلام پھیلا ہے پوری دنیا میں وہ عرب کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ تو بہرحال یہ فضائل ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے حدیث کے تعلق سے، تو جیسا میں نے ذکر کیا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو بروں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک قوم کے بارے میں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ خاص طور پہ یہ اسرائیل کا معاملہ اور عرب کا معاملہ، اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل ظاہری بات ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک ناجائز قبضہ ہے، اور اس کو کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور جو تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں وہ اسلام سے، دین اسلام سے، مسلمانوں سے خیانت کے مرتکب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر عرب نے تسلیم کیا تو غیر عرب کی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عرب آج تسلیم کر رہے ہیں، غیر عربوں نے بہت پہلے سے تسلیم کر لیا ہے، اور میں یہاں پر کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس حوالے سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے تو ویل العرب کا جو معاملہ ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ سو رہے تھے تو اٹھے تو چہرہ جو ہے وہ بڑا یعنی سرخ ہوا تھا، یعنی ایک شدت جذبات کے اندر، اور فرمایا کہ ویل العرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے ویل ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ اب شر کی وضاحت میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ شر کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا، کہ آج یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور پھر صحابی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نشان بنایا جو کہ 90 کا یا 100 کا نشان بنتا ہے، یعنی باریک سا نشان ہوتا ہے، یعنی فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا۔ تو اب یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لیے جو ویل بیان کی یا ہلاکت بیان کی، اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ ایک شر سے ہے، اور وہ شر کیا ہے؟ وہ یاجوج ماجوج کا شر ہے۔ یاجوج ماجوج کس پر حملہ کریں گے؟ یاجوج ماجوج جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بلکہ اس دور کے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ خیر القرون ہوں گے اس وقت، اس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، امام مہدی موجود ہوں گے، اس وقت یاجوج ماجوج کا حملہ ہوگا۔ تو اس وقت جو ویل ہے وہ یقیناً جہنم مراد نہیں ہے، یا کوئی ہلاکت مراد نہیں ہے، مراد جو ہے وہ ایک نقصان ہے جو مسلمانوں کو اس وقت اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر عرب سے مراد صرف عرب نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں حدیث بیان کی تو اس وقت عرب میں کون تھا؟ صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو آپ اس دور کے مسلمان لے لیجئے یا اس دور کے مسلمان لے لیجئے جس دور کے لیے شر بیان کیا گیا ہے، تو دونوں میں خیر القرون ہے۔ تو لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نہ کرے کوئی عرب کو جو ہے وہ بدترین قرار نہیں دیا، یا عرب کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، یا عرب کے لیے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا جو ہمارے یہاں اس حدیث کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے، بلکہ عرب کے لیے محبت کا اظہار ہے کہ یہ تو ان کی ہلاکت قریب آ گئی، اور بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی جذبات میں تھے کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے اس قوم کو، تو ہمیں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے مسلمانوں سے یا عرب سے۔ تو یہ اس حدیث کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے، اور اس کو پھر الگ معنی میں لیا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ ایک ٹکڑا نکال کے حدیث کا جو اس کا معنی مفہوم ہی نہیں ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ تسکین کے لیے اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے آپ وہ معنی مفہوم پہنائیں، خود ساختہ ایک مفہوم پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو آج کل کا جو ماحول ہے، جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہودیوں کے ذریعے سے عرب کو عذاب آئے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہودی جو ہے وہ حملہ کریں گے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان اس وقت بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے، اور مسلمانوں میں عرب بہت کم ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عرب انتہائی کم رہ جائیں گے۔ تو یہودی جو حملہ کریں گے وہ عربوں پہ تو نہیں کریں گے، وہ تو مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، تو لہذا ایسی کوئی حدیث بہرحال موجود نہیں ہے۔ یہ جو شخصیت جو ہیں جو جن کا کلپ بڑا مشہور ہوتا ہے اس حوالے سے ویل العرب، اچھا وہ یعنی صرف اتنا ٹکڑا، ان کو ایک پتہ نہیں خاص کوئی معاملہ ہے عرب کے ساتھ جو وہ اکثر اپنی، اب ویل للمصلین بھی تو ہے، ویل العرب ہے تو آپ نے حدیث پوری نہیں کی، ویل للمصلین کہہ کر سارے نمازیوں کو آپ جہنم میں جھونک دے، جس طرح آپ عرب کو سب کو جو ہے وہ کافر اور مرتد اور جہنمی کرنے کی خواہش ہو شاید دل میں، اللہ بہتر جانتا ہے دلوں میں، تو بات پوری ہوتی ہے ویل للمصلین، مصلین کے لیے ہلاکت، کون الذین هم عن الصلاۃ ویل للعرب۔ پھر وہ شخصیت کو کہتے ہیں میں بس قرآن کا طالب ہوں، احادیث پر میری اتنی گہری نظر نہیں ہے، تو بہرحال ان چیزوں میں انسان کو یہ معاملات سارے دیکھنے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔